حضرت معاویہ ان کو اپنے کاندھے پہ بیٹھا کے لے گئے حضور کی بارگاہ میں. حضور نے دیکھا تو کہا جنتی کے کاندھے پر جہنمی ہے. تو حضرت معاویہ کو تو جنتی کہہ دیا اور یزید کو جہنمی کہہ دیا. بس اب آپ کے لیے کافی نعرہ لگانے کے لیے. اور آج تک لکھتا چلا آ رہا ہے وہ. اور اس میں اب اس واقعے کو ہم غلط کیسے کہتے ہیں؟ تو غلط اس لیے کہیں گے کہ تاریخی حیثیت سے بالکل غلط بات ہے. حضور کے زمانے میں یزید پیدا ہی نہیں ہوا تھا. یہ تو کاندھے پہ بیٹھ کے کب گیا؟ حضرت امام حسین سے بہت چھوٹا تھا عمر میں یہ چیز. اور کو پتہ نہیں کیسے لکھ دیا. یہ تاریخ کا معاملہ. تو آپ کسی چیز کو غلط کہیں تو اس کے پیچھے کچھ مضبوطی ہونی چاہیے. صرف آپ کا دماغ نہیں. یہ تاریخی حیثیت سے باطل ہے. ایسے ہی ایک دوسرا بڑا مشہور واقعہ آپ لوگوں میں سب معلوم ہوگا. سب معلوم ہوگا, سب کو معلوم ہوگا. کہ حضرت امام حسن کو زہر کس نے دیا؟ اب کسی سے پوچھا, کتابوں میں لکھا حضرت امام حسن کو زہر کس نے دیا. تمام کتابوں میں مشہور ہے کہ ان کی بیوی نے دیا. بیوی کا نام بھی بتا دیا, جعدہ بنت اشعث, نام بھی بتا دیا انہوں نے. اور پھر پوری کہانی کہ اس نے کس سے سازش کی اور کس نے لا کے اس کو زہر دیا اور کیا کیا, بہر پورا نقشہ بتا دیا. اور ہمارے واعظین حضرات جو ہیں اس کو لے اڑے. اب آپ کے سمجھنے کے بعد انتہا یہ ہے کہ ہمارے ایک محدث حضرت عبدالعزیز محدث دہلوی, انہوں نے بھی سر الشہادتین میں اس واقعے کو لکھا. اب بتائیے, اب عبدالعزیز محدث دہلوی کا نام سن کے تو سب چونک جا رہے, حضرت نے لکھا. مگر یہ بات بالکل غلط ہے. یہ کسی دشمن اہل بیت نے اڑائی ہے تاکہ وہ بتا دے کہ اہل بیت کے گھرانے کا کردار, کیریکٹر اچھا نہیں تھا, بیوی شوہر کے وفادار نہیں تھی, تبھی تو زہر دیا. اتنا زبردست تبرہ, اور پھر مورخین کا اس کو اپنا لینا, کتنے تعجب کی بات ہے, کتنے حیرت کی بات ہے. اور پھر اسی میں کچھ واقعات انہی تاریخی کتابوں میں ایسے ہے کہ جب حضرت امام حسین نے پوچھا بھائی سے, وہ تو قریب تھے نا, اور تحقیق وہ زیادہ جلدی کرنا, وہ جتنا قریب سے جانتے ہیں. پوچھا بھائی سے کہ آپ کو زہر کس نے دیا؟ جس عورت نے گلاس سے پانی پلایا اس کا نام نہیں لیا. ارے گھڑا تو ان کے کمرے میں تھا نا, نکالنے والا ان کی نظر کے سامنے ہے, ان کا نام نہیں لیا. کہا کیا کہ جس کی طرف میرا خیال ہے اگر وہی ہے تو خدا اس کا بدلہ دے گا, ویسے میں کسی بے گناہ کا نام کیسے لے لوں؟
گنہگار کا پتہ امام حسن کو نہیں، یہ مورخ صاحب کو کہاں سے ہو گیا؟ چاہتے کہ صدر عدل مساوات، غصے میں وہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ عقل کے خلاف بات کریں گے. اس بات کو دوسرے انداز سے بھی کہا جا سکتا تھا، اس میں یہ ساری خرابیاں لازم نہیں آتی تھیں، مگر انہوں نے اس طرح سے بیان کیا. تو یہ بات بہت غلط ہے کہ اہل بیت رسول میں وہ داخل ہو چکی تھی اور ان پر یہ ایسا الزام، قتل کا الزام، جس سے بڑا کوئی الزام نہیں، وہ آپ بڑے اطمینان سے دے رہے ہیں. اور لطف کی بات یہ ہے، کس نے زہر دیا؟ امام حسن کہتے ہیں کہ جس نے دیا اگر میرا گمان ہے وہی ہے تو اس کو سزا ملے گی. یعنی امام حسن ڈاؤٹ میں، خود وہ فیصلہ نہیں کر سکے. اصحاب و یاران تلاش کر رہے ہیں، وہ مل نہیں رہا. خاندان والے تلاش کر رہے ہیں، وہ مل نہیں رہا. تو صدیوں بعد یہ مورخ صاحب کو کیسے پتا چلا؟ جیسے یہ بھی ساتھ ساتھ تھے. سمجھا؟ کسی واقعے کا پتہ لگانا واقعے کے زمانے میں آسان ہے. آج کوئی حادثہ ہو آپ اس کا پتہ لگائیں تو آسان ہے، مگر ایک صدی کے بعد اس کا پتہ لگائیں یہ بالکل ناممکن چیز ہے کہ آپ کو صحیح بات معلوم ہو سکے. واقعے کے زمانے میں پتہ لگایا جا سکتا ہے، یہ بالکل عقل کے خلاف بات ہے. تو یہ خیال آتا ہے کہ کوئی دشمن اہل بیت کے کردار کو مجروح کرنے کے لیے اس نے یہ گوشہ نکالا. اچھا یہ بھی صحیح ہے، مان بھی لے جائے گا. بیوی نے گھڑے سے پانی نکالا، آپ نے ہاتھ سے پلایا، یہ تو آپ دیکھ رہے ہیں، مان لیا. کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ جس گھڑے سے پانی انہوں نے پلایا ہے اس گھڑے میں زہر کسی اور نے ڈالا؟ موٹی سی بات ہے، اس پلانے والے کو بھی پتا نہیں. سمجھا؟ یہ سارے امکانات موجود تھے، پھر کیسے آپ نے فیصلہ کر دیا؟ تو یہ بالکل غلط روایت چلی آ رہی ہے. اور میں نے سمجھا کہ مورخین تو حال عجیب ہے، وہ تاریخ لکھتے ہیں تحقیق نہیں کرتے. یہ تو محدثین کی شان ہے، یہ حدیث کی روایت کرتے ہیں تحقیق. یہ ساری چیزیں محدثین کرتے ہیں. مورخین کو، مورخ کا کیا کام؟ جو سنا لکھ دیا، جو سنا لکھ دیا، چاہے صحیح ہو غلط. سارا فتنہ تو مورخین نے پھیلایا. یہ سارے بد مذہب مورخین کی وجہ سے ہوئے. مورخین ہی نے اتنے مذہب ایجاد کر لا دیے. میں آپ کو بتاؤں تاریخ اور حدیث کا فرق. امام بخاری مورخ بھی ہیں، محدث بھی ہیں. تاریخ بخاری بھی ہے اور ایک صحیح بخاری بھی ہے. صحیح بخاری کا جو مقام ہے علماء کے نزدیک تاریخ بخاری کا نہیں، اس لیے کہ جب وہ مورخ ہوتے ہیں تو تحقیق نہیں کرتے. جب تحقیق نہیں کرتے تو اس کا کیا اعتبار؟ اور جب محدث ہوتے ہیں تو تحقیق کرتے ہیں. سبحان اللہ. ایسی تحقیق امام بخاری نے کی، اس کی نظیر نہیں. کیا احتیاط! حدیث لکھنے سے پہلے کتنا اہتمام. تاریخ لکھنے میں کوئی
اب آپ کہانیاں سناتے رہتے ہیں، آج یہ ہو گیا، آج وہ ہو گیا، اس کی کوئی تحقیق کرتا ہے؟ تو تاریخ بخاری کا وہ مقام نہیں ہے جو صحیح بخاری کا. تو تاریخ کے ذریعے اپنا مذہب نہیں بنایا جائے گا. تاریخ کسی بھی مذہب کی بنیاد نہیں بن سکتی. تاریخ نے تو گمراہیاں پھیلائی ہیں. اسی لیے محدثین کا بڑا احسان ہے کہ انہوں نے حدیث کو چھان بین کر کے جہاں تک ممکن ہو سکا حشو و زوائد سے پاک کیا، اور کوشش اس بات کی کہ صحیح چیز کا نام. یہ تحقیق سب سے پہلے حضرت امام حسن کو کس نے زہر دیا، کس نے کیا کیا کیا. ہمارے عہد کے ایک محقق نے، حضرت صدر الافاضل مراد آبادی، انہوں نے پہلی یہ تحقیق کی. اس سے پہلے کسی نے نہیں کیا، اور دلیل دیا واضح طور پر کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. حضرت امام حسن سے جو زوجیت کا تعلق قائم کرتی تھیں جو خواتین، کسی لالچ میں نہیں، دولت میں نہیں، خانوادہ رسالت سے تعلق پیدا کرنے کی. تو جو اتنی دینداری کے ساتھ تعلق پیدا کرتا ہے وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ ہمیں زہر دینا. تو یہ جھوٹے کہانی بنانے والے لوگ اور جھوٹی باتیں کرتے رہے. صدر الافاضل نے اس کو سوانح کربلا کے اندر بہت واضح طور پر بتایا. حالانکہ پتہ نہیں شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی جیسے محدث کی نظر اس پر کیوں نہیں رہی، مگر کہنا پڑتا ہے کہ انسان بشر ہے اور بشر سے غلطی ہوتی. ہمیشہ ایک معیار بنا لیجئے، کوئی بات کسی بزرگ کے تعلق سے کسی سنیے فوراً نہ ہاں کہیے نہ نہیں کہیے، پہلے غور کیجیے کیا یہ عقلاً ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ایسا کہا ہو یا کیا ہو. کیا یہ شرعاً کوئی اس میں کوئی استحالہ تو نہیں ہے، کیا اس میں کوئی تاریخی قباحت تو نہیں ہے. جب نہیں ہے تب آپ یہ حکم دے دیتے ہیں تم ماننا چاہو تو مان لو. پہلے یہ سب طے ہو جائے، پہلے تمہارے ایمان کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا اگر مان لو گے. اس ٹائپ کی کہانیاں جو ہے لوگ جو قصہ کو لوگ بیان کرتے ہیں اور لوگ اس سے تفریح اٹھاتے ہیں.